العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. حاضرین اکرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنائی. اس آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد یہ ہے: اگر کل قیامت کے روز وہ لوگ جنہوں نے اس دنیاوی زندگی میں ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، اس ظلم سے کل قیامت کے روز اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری روئے زمین اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو بھی فدیہ میں دے کر اپنے آپ کو بچانا چاہیں، چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں، تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، چھٹ نہیں سکتے. اب آئیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج ہم دیکھیں کہ دنیا میں ظلم کرنے والے کون ہیں، کیا ہیں، ان کے حال احوال کیسے ہوا کرتے ہیں، ہم کو زندگی اپنی کیسے گزارنی ہے. غور کیجئے گا، انسان کی زندگی میں خوف، ڈر جس کو ہم کہتے ہیں، یا تقوی بھی اگر ہم کہیں، یعنی کہ انسان کی زندگی میں خوف ایک ایسا عنصر ہے جو انسان کی زندگی کو کنٹرول میں رکھتا ہے. انسان کی زندگی سے ڈر، خوف جیسے جذبات کو نکال دیا جائے تو اس انسان کی زندگی طرز محال بن جاتی ہے، یعنی کہ وہ بے لگام ہو جاتا ہے، جیسے چاہے جدھر چاہے اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے، منمانی کرنے لگتا ہے. تو لہذا آپ غور کرو، جن ممالک کے اندر انسان کو ایک سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے سخت قوانین جہاں پر نافذ کیے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگوں کی زندگی کیسے ہوا کرتی ہے. مثال کے طور پر سعودی عرب کو آپ لے لیجئے، وہاں پر یہ قانون ہے اسلام کا کہ اگر کسی نے قتل کیا تو بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، دانت توڑا تو اس کا بھی دانت توڑا جائے گا، آنکھ پھوڑا تو اس کی بھی بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی. یعنی کہ آدمی جیسا ظلم کرے گا اس کے ساتھ وہی چیز جس کا اس نے نقصان کیا تھا اس کا بھی نقصان کر دیا جائے گا. چوری کیا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو لہٰذا اب ہم غور کرتے ہیں کہ وہ ممالک جہاں پر اس قسم کے سخت قوانین نہیں ہیں، ان لوگوں کو ڈر نہیں ہے، ان لوگوں کو خوف نہیں ہے، ان لوگوں کے دل و دماغ میں احساس نہیں کہ کیا ہوگا. اس لیے کہ آپ نے غور کیا سعودی عرب کی مثال میں کہ وہاں پر اگر کسی نے قتل کیا تو بدلے میں اس کو بھی قتل، وہ بھی کیسے، پوری پبلک کو کھڑا کر دیا جائے گا، دعوت دی جائے گی ساری عوام کو، لوگ جمع ہوں گے اور اس منظر کو دیکھیں گے، پوری پبلک کے سامنے اس کو بھی جو ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. تو لوگ دیکھیں گے، اس آدمی کے تڑپنے کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے، ڈریں گے، خوف کھائیں گے کہ اگر ہم نے بھی ایسا جرم کیا تو نتیجے میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا. تو سامعین اکرام، ہم اپنے ہندوستان کے اندر ہم دیکھیں ہوتا کیا ہے، تو ایک دن کے اندر جتنی قتل کی وارداتیں یہاں پر ہوتی ہیں ایسے ممالک میں سال بھر میں بھی ہوا نہیں کرتی ہے، نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کو پتا ہے اگر میں نے کوئی بھی جرم کیا، کسی قسم کا بھی جرم کا ارتکاب میں نے کیا تو میں پیسے لے کر چھوٹ جاؤں گا. پیسہ نہیں تو فلانا میرا رشتہ دار یا فلانا میرا آدمی ہے جس کا جو سیاست میں فلانے رہنے والے سے لنک ہے، اس سے میں کہلوا لوں گا، وہاں سے مجھے چھوڑ دیا جائے گا. یہی نتیجہ ہے جس کی وجہ سے غنڈے اور زیادہ غنڈا پن کرتے ہوئے دندناتے ہوئے اس روئے زمین پر پھرتے ہیں اور انہی لوگوں کے ہاتھ میں راج ہوا کرتا ہے.
اس لیے کہ روک ٹوک کوئی نہیں، پکڑنے والا کوئی نہیں، پکڑے گا بھی تو پیسہ، پکڑے گا بھی تو سیاست کی اسکیلنگ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اور زیادہ سرکشی پر ابھارتی ہیں، جو آج ہم اپنے ہندوستان کے اندر دیکھتے آ رہے ہیں۔ سامعین اکرام، میں آپ کے سامنے بتاؤں، یہی جو خوف ہے اللہ رب العالمین اپنے ایمان والے بندوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اٹھائیے قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے، سب سے پہلا پارہ، پہلی آیت اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقی کہتے ہیں خوف کھانے والے، ڈرنے والے، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بسانے والے، ایسے لوگوں کو متقین کہا جاتا ہے۔ تو متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو مومن بندے اللہ کی ہدایت یافتہ بندے ہوا کرتے ہیں، ایسے لوگ ظلم، ستم اور جو ہے اس قسم کی بری اور عادتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ سامعین اکرام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، یعنی کہ عربی کے اندر یہ بات آپ نے سنی ہوگی، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے ایسی زندگی گزارنا ہے جیسے کہ جیل میں کوئی انسان زندگی گزارتا ہے، پابندیاں ہیں اس کو، لیکن کافر کے لیے جنت کی طرح ہے، کھول کر چھوڑ دیا گیا، جو کچھ بھی تو کرنا چاہتا ہے کرتا چلا جا، لیکن وقت آئے گا تب تجھے پتا چلے گا۔ یعنی کہ آپ نے وہ واقعہ سنا، یہ ڈر کیا ہے، یہ خوف کیا ہے، یہ تقوی کیا ہے؟ اگر ہم اس بات کا علم حاصل کرنا چاہیں تو اس بات کو آپ غور سے سنیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے میرے ساتھی، اے میرے بھائی، مجھے بتاؤ یہ تقوی کس کو کہتے ہیں، یہ ڈر کس چیز کا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا، اے میرے بھائی عمر، کیا تم نے کبھی خاردار جھاڑیوں سے اپنا گزر تمہارا نہیں ہوا؟ خاردار یعنی کہ کانٹے دار جھاڑیاں، ادھر بھی کانٹے ادھر بھی کانٹے، دونوں طرف سے کانٹے تمہارے دامن کو نوچنے کے لیے تیار ہیں، راستہ بالکل تنگ ہے، وہ بھی بے ڈول ہے، وہاں سے تم کبھی گزرے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، میرا گزر ایسی جگہ سے ہوا ہے۔ تب وہاں پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر یہی تو تقوی ہے، ذاک التقوی، یہی تو۔ پھر پوچھا کہ تم وہاں سے جب گزرتے تو کیسے تم وہاں سے گزرو گے؟ وہ تنگ راستہ، وہ کانٹے دار خاردار جھاڑیاں، وہاں سے جب تمہارا گزر ہوتا ہے کس طریقے سے تم گزرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کیسے گزرے گے؟ جب سوال پر شمرت واجتہدت، اپنے دامن کو سکیڑتے ہوئے، اپنے بدن کو سکیڑتے ہوئے ایسے گزرا کہ وہاں پر سے جو ہے کوئی کانٹے دار، کوئی جھاڑی، کوئی خاردار جھاڑی میرے دامن کو خراش نہ دے، میرا کپڑا جس سے لگ کر پھٹ نہ جائے، ایسے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے میں اس راستے سے گزرا۔ تب انہوں نے کہا یہی تو تقوی ہے، یعنی کہ دنیا کی دل فریبیاں، دنیا کی رنگینیاں یہاں پر تمہیں اپنے دام فریب میں پھنسانا چاہتی ہیں، وہاں پر تم اپنے آپ کو بچاؤ، بچاتے ہوئے جیسے کہ تمہارا کپڑا اس کانٹے دار جھاڑیوں سے لگ کر پھٹ نہ جائے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آگے جاتے ہو، ویسے ہی اپنی زندگی کو بچتے بچاتے ہوئے ہر قسم کے فتنوں سے آگے بڑھ جاؤ، اسی کا نام تقوی ہے۔ سامعین اکرام، آج ہم مسلمانوں کی زندگی سے خوف ایک ایسا عنصر جو غائب ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، ہم مسلمانوں کو پتا ہے پڑوسی کو ستانا کیسا بڑا جرم ہے، اس کے لیے کیسی وعید آئی ہے۔ اب یہاں پر باوجود اس کے وعید کو پڑھا ہے، اس کے تعلق سے بات اس نے سنا ہے، لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ بندہ اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ غور کرنے سے پتا چلتا ہے آدمی کے سامنے آخرت کا خوف نہیں، ڈر نہیں ہے، اس کے سامنے موت کا، قبر کا احساس اس کو نہیں، پل صراط کے تعلق سے وہ سوچتا نہیں، نام اعمال تلیں گے اللہ سوال کرے گا، یہ احساس اس کے دل میں آتا نہیں، جس کی وجہ سے ہر بندہ آخرت کے حساب کتاب کو بھول کر دنیا کی بھول بھلیوں میں ایسے بھٹکتا پھرتا ہے، آخرت کا حساب و کتاب اس کے دل و دماغ تک نہیں آتا۔ سامعین اکرام، اس کے لیے بے شمار مثالیں میرے سامنے ہیں، میں آپ کو بتاؤں تو میں نے علامتی طور پر پڑوسی کو ستانے کے تعلق سے کہا، ورنہ اس کے علاوہ چاڑی چغلی، مسلمان بھائی کی عزت کو چھالنا، مسلمان عورت کی عزت کو داغدار کرنا، اور پھر ویسے ہی دوسرے کسی قسم کی برائیاں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، بدگمانی ہو یا کیسی بھی برائیاں ہو،
جس کے اندر آج ہمارا معاشرہ جس کے لپیٹوں میں آ کر اپنے آپ کو دامن کو بالکل ویسے ہی پھاڑتے ہوئے جا رہا ہے جیسے کہ اپنے دامن کو ہم نے کانٹے دار داڑیوں میں کانٹے دار جھاڑیوں میں اس کانٹوں سے لگ کر پھٹنے کے لیے چھوڑ دیا, اپنے دامن کو بچانے کی کوشش نہیں کی. اور پھر ویسے ہی سامعین اکرام, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات آپ کو پتا نہیں, ایک شخص آیا اور آ کر پوچھا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدمی کو اس کی زبان کے ذریعے سے بھی پکڑا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہو تو مر جاؤ, تیرے ہاتھ مٹی میں مل جاؤ, تجھے پتا نہیں وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ, تجھے اس بات کا پتا نہیں, تجھے اس بات کا علم نہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے اوندھے منہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا, اوندھے منہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. انسان کو احساس اور شعور نہیں چلے گا کہ اس نے اپنی زبان کی وجہ سے کیا کیا کوتاہیاں کی تھی. اسی زبان کی کھاتی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے بے شمار انسانوں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل ہوئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو بلائے اور کہا اس کے کان میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بات سننے کے بعد بیٹی فاطمہ زار و خطار رونے لگی. ایک عرصے کے بعد ہمیں پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, بیٹی فاطمہ کو بلایا اور کہا بیٹی فاطمہ تیرے باپ کی موت کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے. اللہ رب العالمین نے جس مشن کے لیے تیرے باپ کو بھیجا تھا آج وہ مشن پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب یہاں پر تیرے رب نے تیرے باپ کو اس بات کا حکم اور آرڈر دیا ہے, فسبح بحمد ربک واستغفر, اپنے رب کی تسبیح اور پاکی بیان کرو اور توبہ استغفار کرتے رہا کرو. اور پھر اس کے بعد آخری مرحلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا, لوگوں کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. میرے بھائی غور کرو, آخرت کا احساس, قبر میں پوچھا جانے کا احساس, پل صراط کا احساس, اللہ کے سامنے منہ دکھانے کا احساس, اللہ کے نبی کو خود کیسے تھا, کس درجے تک تھا. آخری مرحلہ تھا موت کی بیماری, اور پھر جو ہے سکرات کا عالم لگنے سے پہلے 2-3 دن ایسے بیمار ہوئے, بے ہوش ہو جاتے, غشی آ جاتی, دھڑام سے نیچے گر پڑتے. پھر اس کے بعد لوگوں سے کہا مجھے سہارا دو اور مسجد کو لے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چند ساتھی, ایک طرف علی اور دوسری طرف دوسرے ساتھی, اپنے کندھوں سے سہارا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں لے گئے. لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا, لوگ جوق در جوق مسجد میں داخل ہو گئے اور آ کر کھڑے ہو گئے, انتظار میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہم سے کہنے جا رہے ہیں. اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہوئے, اٹھ کر کھڑنے کی طاقت نہیں. یہی وہ اللہ کا نبی تھا میرے بھائی اور میری ماں اور بہنوں, جب کہ خندق کا موقع تھا, جنگ خندق کا موقع تھا, مسلمانوں کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا, ایک بہت بڑا گڑھا کھودا جائے اور مسلمان کھودتے ہوئے خندق تیار کر رہے تھے اور مسلمانوں کے سامنے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی, وہ ان کے ہاتھوں سے پھٹ نہیں رہی تھی. اللہ کے نبی کو بلایا, اللہ کے نبی سامنے آئے اور اللہ کا نام لے کر اس زور سے اس چٹان کو جو ہے ہاتھوں سے مارا, پھر اس کے بعد وہ چٹان ریزہ ہو گئی. اتنی طاقت, اتنی ہمت والا اللہ کا نبی. پھر اس کے بعد صحابہ نے سوچا ہم تو بھوکے اور پیاسے ہیں, اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے, ہمارے اندر طاقت نہیں اور قوت نہیں. اللہ کے نبی نے کچھ کھا کر آیا ہو, تازہ دم ہوں گے. اللہ کے نبی اپنے بدن سے اپنی چادر کو ہٹایا, لوگوں نے وہ نظارہ دیکھا جو آج تک کبھی کسی قوم کے بڑے کے سہارے سے لوگوں نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا. یعنی کہ لوگ اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا, اس لیے کہ بھوک ہے, اس لیے کہ پیاس ہے اور ان کی کمر جھک نہ جائے, دشمن کو کمزور نہ لگے, اس لیے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے نبی اپنی چادر کو ہٹایا تو لوگوں نے وہ نظارہ دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر, ان کے پیٹ پر 2 پتھر کو باندھا گیا ہے اور لوگ خاموش ہو گئے. اتنی زیادہ طاقت اور قوت والے اللہ کے نبی وہاں سے نکلے اور جو ہے لوگوں کو کہا, لوگوں کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں, غشی آ گئی, بے ہوشی آ گئی, نیچے گر پڑے. لوگ اسی
اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کب ہوش آئے گا, کب اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہوں گے, کب ہم سے خطاب کریں گے, کب ہم کو کیا بات کہنے جا رہے ہیں. لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے, اللہ کے نبی کے چھوٹنے کا غم نمودار ہو رہا تھا. یہی ایسا کرٹیکل سچویشن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل سے تیسری مرتبہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور لوگوں کے سامنے کہا. آپ کے سامنے وہ روایت پتا ہے, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من المفلس, اے میرے صحابہ, اے میرے ساتھیوں, بتاؤ تم میں مفلس کون ہے, تم میں فقیر کون ہے, تم میں خلاش کون ہے. اس سوال بات سمجھ رہے نا, اللہ کے نبی نے پوچھا لوگوں کو, میرے سامعین, اے میرے ساتھیوں, اے میرے صحابہ, بتاؤ من المفلس, مفلس کس کو کہتے ہیں, غریب کس کو کہتے ہیں, خلاش اور فقیر کس کو کہا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا مالا دینارا ولا درہما, یا رسول اللہ جس کے پاس نہ تو دینار ہوتا ہے اور نہ ہی تو درہم ہوتا ہے, روپیہ پیسہ جس کے پاس نہیں وہی تو فقیر ہے, وہی تو خلاش ہے, وہی تو غریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تمہاری سوچ غلط ہے. میرے بھائی اور میری ماں اور بہنوں سنو, اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا. پوچھا اے میرے صحابیوں, تم یہ کہتے ہو کہ جس کے پاس دینار درہم روپیہ پیسہ نہیں وہ فقیر ہے. بالکل نہیں. میں بتاؤں آپ کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا آج اسی روایت کو آپ کے سامنے میں بتانے بیٹھا ہوں. وہ روایت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ چیز یہ ہے جو جس کے پاس دینار بھی ہے, جس کے پاس درہم بھی ہے, یہ آدمی فقیر اور خلاش نہیں ہے, بلکہ دینار اور درہم ہونے کے باوجود بھی نیکیاں خوب کرتا ہے, رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے, صدقہ و خیرات عطا کرتا ہے, طاق راتوں میں یا جفت راتوں میں پورا 10 راتوں کی عبادت بھی کرتا ہے, لوگوں کو زکوٰۃ بھی دیتا ہے, عید آ گئی تو فطرہ بھی ادا کرتا ہے, اعتکاف بھی کرتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ نیکیوں کے انبار اس بندے کے کھڑے ہو گئے ہیں. خوب نیکیاں, اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے نیکیاں ہی نیکیاں, بائیں طرف دیکھتا ہے نیکیاں ہی نیکیاں, خوب نیکیاں کر کے گویا کہ اگر میں کہوں تو سر سجدے میں رہ کر اللہ کے سامنے مر کر حاضر ہوا. ایسا بندہ رب کے سامنے جب حاضر ہوگا, کل قیامت کا روز ہوگا, میدان محشر ہوگا, کائنات کا رب عدل کی کرسی پر براجمان ہوگا, آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت وہاں پر کھڑی ہوئی ہوگی, اعمال تل رہے ہوں گے, کسی کا فیصلہ جنت کا, کسی کا فیصلہ جہنم کا ہو رہا ہوگا. اس بندے کو بھی اللہ بلائے گا جس کی نیکیوں کے انبار تھے, تلاوت اس نے کی تھی, روزہ اس نے رکھا تھا, نمازیں اس نے پڑھی تھی, تہجد اس نے گزاری تھی. ایسا بندہ رب کے سامنے حاضر ہوگا اور آ کر کھڑا کر دیا جائے گا. اللہ پوچھے گا تیرے اعمال, اب وہاں پر جیسے ہی بندہ کھڑا کرے گا اس کی نیکیاں دیکھے گا, پہاڑوں کی شکل میں اس کی نیکیاں ہوگی, خوشی سے اچھل رہا ہوگا, میں تو کامیاب ہو گیا, میرا نام اعمال میرے بھی سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. وہاں پر ہوگا یہ اس کی اس ہسٹری میں ایک ٹویسٹ آئے گا, ایک کہانی میں ہوگا یہ کوئی چیختا ہوا اس کے خاندان کا آدمی آئے گا, کہے گا پروردگارا یہی وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں مجھ پر ناحق بہتان لگایا تھا, آج میں بدلہ چاہتا ہوں. اللہ کہے گا تو اس کو بدلہ دے دے, لیکن وہاں پر بدلہ دینے کا معاملہ نہیں, بدلہ لینا, بدلہ دینا, نیکیاں کمانا وہ آج کی ہماری اس دنیا میں ہے میرے بھائی, ورنہ کل قیامت کی روز نہیں ہوگا. اللہ کیا کرے گا, وہاں تو فیصلہ ہوگا, وہاں پر ہر ایک کے ساتھ عدل ہوگا, انصاف ہوگا. وہ بھی کیسے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی نیکی تو وہ بھی حاضر, ذرہ برابر برائی تو وہ بھی حاضر. اب وہاں پر بندہ کھڑا ہو جائے گا اور اس کے اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں میں سے ایک حصہ اٹھا کر اس بندے کو دے دے گا. اب وہ بندہ اپنی نیکیاں لے کر, اپنے بدلے کے شکل میں نیکیاں لے کر اس کی خوش ہو کر وہاں سے آگے بڑھے گا. دوسرا آئے گا, اس کی بیوی آئے گی, اس کی ماں آئے گی, اس کا باپ آئے گا, اس کا بھائی آئے گا, اس کے خاندان قبیلے والے آئیں گے, اس کے پڑوسی آئیں گے, یا کہاں پر وہ سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا, راستے میں گاڑی سے کسی کو ٹھوک دیا یا الٹا ظلم کرنے لگا, یا کبھی کسی کو گالی گلوچ کیا تھا, کسی کو مارا ہوگا, کسی کا ناحق خون کیا ہوگا. ایک ایک بندہ آئے گا جس پر اس نے ظلم کیا تھا, ہر ایک بھی اپنے ظلم کا بدلہ تلاش کرتے ہوئے لیتے 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 جائے گا, یہاں تک کہ وہ بندہ اس کی نیکیوں کے انبار پہاڑوں
पहाड़ों की शक्ल में नेकियां देख रहा था, पूरी नेकियां देते 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 बिल्कुल खाली हो जाएगा। लोग और आएंगे, आकर कहेंगे या रब, यही वो बंदा है जिसने मेरे ऊपर गाली गलौज किया था, नाहक इसने मुझे जो है मेरे ऊपर तमाचा मारा था। अल्लाह, आज मैं बदला चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा? वहां पर भी उसकी नेकियां उठाकर देखने के लिए जाएगा, लेकिन नेकियां पूरी खत्म। एक नेकी नहीं, पूरी नेकियों के अंबार पहाड़ों की शक्ल में थे, खत्म हो गए। एक नेकी उस बंदे के पास नहीं होगी, पर इंसाफ भी तो होना है। अल्लाह करेगा उस बंदे की गुनाह उठाकर इसके सर डाल देगा। तीसरा आएगा, चौथा आएगा, और भी बकिया लोग रहेंगे, एक एक करते आते जाएंगे, और वहां पर उनकी नेकियां, उनके गुनाह उठा उठाकर इसके सर डाल दे जाएंगे। जहां पर ये बंदा अपनी नेकियों के पहाड़ देख रहा था, अभी थोड़ी देर में सारी नेकियां खत्म हो गई, गुनाहों के अंबार देख रहा होगा। बंदा चिल्लाएगा, बंदा रोएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे साथियों, यही वो बंदा होगा जिसको मुफलिस कहते हैं, हकीकी माने में कंगाल, हकीकी माने में मुफलिस, हकीकी माने में खल्लाश, ये बंदा होगा। मेरे भाई, नमाज पढ़ना बड़ी बात नहीं, रोजा रखना बड़ा मसला नहीं, सदका व खैरात करना हर कोई करता है, तिलावत करना हर कोई कर लेगा, लेकिन उन नेकियों को हिफाजत करके रखना, उन नेकियों को बचा कर रखना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। जुल्म कर दिया, चाड़ी कर दिया, चुगली किया, पीठ पीछे बुराई बयान किया, याद रख लो, आयब लगाया, बहतान लगाया, ये सब ऐसे गुनाह हैं, ऐसे जुर्म हैं। माँ बाप के सामने उफ तक न कहो कहा गया, माँ बाप को ऊंची आवाज से बात किया, ये सारे के सारे ऐसे गुनाह जिसकी वजह से एक एक करके एक तो नेकियां खत्म और दूसरा उसके गुनाह इसके सर पर डाल दिए जाएंगे। और अल्लाह कहेगा, ले जाओ इस बंदे को जहन्नम में औंधा मुंह ढकेल दो। उसकी नेकियां कहां गई? उसकी नमाजें कहां गई? उसके रोजे कहां गए? उसके सदका व खैरात कहां गए? उसका वो लोगों को नेकी की तरफ हुक्म देना कहां गया? लोगों के सामने बड़ा बनते हुए फिरना, दीनदार बनते हुए फिरना कहां गया? सारी की सारी चीजें खत्म हो गई। सामाईन इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो रहे थे, उठकर खड़े हो रहे थे। मैं आपके सामने वाकया बता रहा था। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने कहा, वो बात लोगों को बताई थी, उस बात को याद कर लिए और कहा, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान एक लंबी मुद्दत मैंने गुजारी है, एक अरसा मैंने गुजारा है। मैं भी इंसान था, इंसान होने के नाते मुझसे भी गलतियां और खताएं सरजद हुई हैं। कभी किसी का दिल दिखाया होगा, कभी किसी के साथ कुछ ना कुछ ज्यादती मुझसे भी होगी, इसलिए कि मैं भी इंसान था। आज मोहम्मद जिंदा है, आज अल्लाह का नबी ये मोहम्मद जिंदा है। तुम में से कौन है जिस पर मैंने जुल्म किया था? आओ मोहम्मद से बदला ले लो, मोहम्मद जिंदा है। लोग कहां से बदला लेते, कहां से हिम्मत होती? अल्लाह के नबी ने कभी किसको तकलीफ पहुंचाई थी? वो तो अदल इंसाफ कायम करने के लिए आए थे। लोगों की आंखें भीग गई, ज़ारो खितार रोने लगे, ज़ारो खितार रोने लगे। ऐसे ही माहौल में एक सहाबी उठकर खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा आपने मुझे तकलीफ दी थी, मैं बदला लेना चाहता हूँ, मैं बदला लेना चाहता हूँ। सहाबा ने जैसे ही पलट कर देखा, ये कोई और नहीं, ये तो वो सहाबी जो जंगे बदर में भी शरीक हुए थे, जंगे उहद में भी शरीक हुए थे। ऐसा आदमी अल्लाह के नबी से बदला लेने के लिए वो भी ऐसे वक्त में खड़ा हो जाएगा। लोग रोने लगे, उसको डांटने लगे, घूर घूर कर देखने लगे। रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, आज मोहम्मद जिंदा है, बदला ले लो। कल क़यामत के रोज तुम में का एक आदमी भी उठकर खड़ा हो जाएगा, मोहम्मद अपनी नेकियां दे दे, मुझे डर है कि कहीं मैं नाकाम हो जाऊं। ये डर किसको है, ये खौफ किसको है? वो बंदा, अल्लाह का वो नबी जो क़यामत के रोज जन्नत के सबसे ऊंचे मकाम पर कायम होगा। कौन सा मकाम? मकामे महमूद, मकामे महमूद में जिसको अल्लाह खड़ा करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर नबी ने मकामे महमूद की तमन्ना की थी। मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे मकामे महमूद मुझे अता करेगा। अल्लाह का वो नबी लोगों के सामने कह रहा है, आज मोहम्मद जिंदा है, बदला ले लो। मेरे भाई, मेरी माँ और बहनों, गौर करो, हम कितने ज्यादा हम पापी हैं। खुद हम अपने गिरहबान में मुंह डालकर झांके, हमें एहसास होता है, हमें शऊर होता है,
ہم کو پتا ہے کتنے پاپی ہیں, کتنی گالی ہم نے دی ہے, کتنی غیبت ہم نے کی ہے, کتنی چاڑی اور چغلی کے کام ہم نے کیے ہیں, کتنا لوگوں کو ستایا, کتنا ناحق مال ہم نے ہڑپ کر لیا. سارے کے ساری ہماری برائیاں, ساری کی ساری بدعمالیاں, ساری کی ساری سیاہکاریاں ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں گی. آج ہم زندہ ہیں, ابھی موت نہیں آئی, موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو. بس تیاری کا مطلب کیا, جاؤ اس بندے کے سامنے, چھوٹے نہیں ہوتے تم, یہاں پر تم کو چھوٹا ہونا محسوس ہوگا, رب کی نگاہ میں اونچے ہو جاؤ گے, جنت تمہارا مقدر بن جائے گی. یہاں پر آج ہی اپنے آپ کو پاک کرتے ہوئے رب کے سامنے حاضر ہو جاؤ. تو سامعین اکرام, اب وہاں پر وہ صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. پوچھا گیا کیا بدلہ لینا چاہتے ہو, بتاؤ میں نے تم کو کون سی تکلیف دی تھی. انہوں نے کہا جنگ بدر کا موقع تھا, آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے, اب وہاں پر میں بھی کھڑا ہوا تھا, میں موٹے پیٹ والا تھا, میرا پیٹ باہر آ گیا تھا, آپ نے لکڑی لے کر, چھڑی لے کر میرے پیٹ کو چباتے ہوئے پیچھے کی طرف ڈھکلا تھا. یا رسول اللہ اس وقت میرے پیٹ کو تکلیف پہنچی تھی, آج میں بھی تمہارے پیٹ کو لکڑی چبا کر بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اپنی چادر کو ہٹا دیا, آجا آج میں زندہ ہے محمد, تیرے سامنے میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں. وہ صحابی اپنی بھی چادر ہٹائے دوڑتے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر زور سے گلے سے لپٹ گئے, زار و خطار رونے لگے. اللہ کے نبی نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا, تو بدلہ لینے آیا تھا, تو لپٹ کر روتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش تھی, میری آرزو تھی, میری یہ تمنا تھی, آج میرا بدن آپ کے بدن سے چمٹا رہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بدن سے اپنا بدن چمٹا لوں, اسی خواہش اور تمنا کی عوض میں نے کیا یا رسول اللہ, ورنہ کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ آپ ہمیں لکڑی چبائیں, یہ کوئی تکلیف بھی ہے یا رسول اللہ, ایسی کوئی بات نہیں. یہ واقعہ اپنی طرف غور کرو, اللہ کے نبی جو خوف, جو احساس, جو ڈر, جو تقوی ان کا تھا, آج ہمارے دلوں میں وہ نہیں. بتاؤ جنت کی کون سی سرٹیفکیٹ تمہارے ہاتھوں میں ہے, جنت کا کون سا وعدہ تم کو کس نے دیا, اللہ رب العالمین کا ڈر اور احساس نہیں. کیا آپ نے سیرت کے واقعات پڑھے نہیں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور پھر ویسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بتاؤں میں. ایک مرتبہ دونوں میں کھٹپٹ ہو گئی, کس میں, حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما, دونوں میں کسی بات میں کھٹپٹ ہو. انسان تو تھے, صحابہ نہ, فرشتے تو تھے نہیں نا, انسان تھے, کسی بات میں معاملہ بڑھ گیا. اب وہاں پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے. ناراض کوئی بھی ہو, غلطی کس کی بھی ہو, میں کیوں اس کے سامنے جھکوں, انہیں آندے, انہیں نہ شروع کیا تھا, آواز انہیں اٹھائی تھی, انہیں آندے سامنے, انہیں آگو معافی مانگے تھے, میں بڑی نہیں, سوچتے نہیں سوچتے. دیکھو حضرت ابوبکر کی شخصیت کیسی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کیسی, دونوں میں کچھ نہ کچھ کھٹپٹ ہو گئی, بات بڑھ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فوراً احساس ہوا کہ گئے اور کہا کہ عمر مجھے معاف کر لے. فوراً حضرت عمر کے سامنے گئے اور کہا کہ عمر مجھے معاف کر دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, میں معاف نہیں کروں گا. غصہ تھا, ابھی تھوڑی دیر جلالی طبیعت کے مالک تھے, کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا, ابھی غصہ باقی تھا. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منت سماجت کرنے لگے اور کہا حضرت عمر نے کہ نہیں, کسی بھی حالت میں تجھے معاف نہیں کروں گا. اب کہا یہاں معاف نہیں کرتا, چل رسول اللہ کے دربار میں جائیں گے, وہاں میں کہوں گا, ان کے سامنے تو مجھے معاف کر دے گا نا. اللہ, کیا احساس تھا میرے بھائی, کیا ہمارے زندگیوں میں کبھی احساس پیدا ہوا. فوراً وہاں پر جانے لگے, حضرت ابوبکر نکل کر جانے لگے. عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں احساس پیدا ہوا, عمر کیا ہو گیا تجھے, تھوڑی غلطی ہو گئی تو غلطی تو نے بھی تو کی تھی, انسان تو تھے, کوئی فرشتہ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تجھ سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ان کا شمار, ان کی نیکیاں اتنی زیادہ, وہ ہوا تو بھی کیا, وہ تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں, تو معاف بھی نہیں کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے ان کے پیچھے پیچھے گئے اور پھر اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچ گئے. اللہ کے نبی سے کہا اے رسول اللہ, کچھ نہ کچھ غلطی ہم دونوں میں ہوئی, میں معافی چاہتا ہوں. عمر سے وہ معاف نہیں کرتا, آپ سفارش کرو کہ مجھے معاف کر دے. اللہ کے نبی سفارش کرو ابوبکر عمر سے کہ وہ مجھے معاف کر دے. ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. میرے بھائی, احساس کبھی ہمارے دلوں میں پیدا ہوا, یہ ڈر, یہ خوف کیوں؟ ان کو احساس تھا مجھے مرنا ہے, فرشتے آئیں گے, قبر میں ڈال دیا جائے گا, قبر میں دفنا دیا جائے گا, چغلی کرنے والوں کے لیے عذاب ہوگا, رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے,
क्या चेहरा दिखाऊं मैं रब को जिसने मुझे इतनी नेमतों के समंदर में रखा। अल्लाह सवाल करेगा अगर मेरी नेकियां वहां पर चले जाएं तो मैं क्या करूं। ये एहसास, ये खौफ जिस किसी भी की भी जिंदगी के अंदर आए उस इंसान की जिंदगी बदल कर रह जाएगी, हमारी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? हमें एहसास नहीं, हमें खौफ नहीं, हमें डर नहीं, हमें फख्र है, हमें गुरूर है, हमें तकब्बुर है हमारी थोड़ी बहुत नमाजों का, या हमारे रोजों का, हमारे सदकात और खैरात का। चलो मैं तो इस मर्तबा जो है जुफ्त रातें, ताक रातें, 10-10 रातों का एहतमाम मैंने कर लिया। चलो पूरा कुरान मैंने पढ़ लिया है, गोया कि बैटरी चार्ज पूरा साल भर रहेगी, मैं जो भी चाहे करता चलूं, रब तो आफून गफूर, माफ करने वाला माफ कर देगा। तो फिर हजरत उमर को क्या हुआ, अबू बकर को क्या हुआ? अल्लाहु अकबर, दुनिया के अंदर जन्नत की सर्टिफिकेट जिनको मिल गई थी। तो सामाईन इकराम, और फिर वैसे ही मैं आपके सामने बताऊं, एक मर्तबा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु राज गए किसी काम में। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का जमाना था खिलाफत का, पूरे की आधी दुनिया के खलीफा हैं हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु। खिलाफत के किसी कामों में बहुत ही ज्यादा मशगूल और मसरूफ हैं। कहीं से जो है फौजें आ रही हैं, कहीं दूसरी जगह जंग लड़ने के लिए फौजों को तैयार करके भेजा जा रहा है, और फिर बैतुल माल वगैरह का हिसाब किताब बैठकर वहां पर दे रहे हैं, और वफूद बाहर से आ रहे हैं उनके कामकाज में मशगूल, और कहीं पर किसी जो है आदमी को, किसी गवर्नर को माजूल, और किसी पर जो किसी गवर्नर को बिठाया जा रहा है। ऐसे अहम कामों में बहुत ही बिजी बैठे हुए हैं। एक शख्स आया, हजरत उमर बहुत ही बिजी बैठे हुए हैं, एक शख्स आया और आकर खड़ा हो गया, किसी एक दीन का मसला पूछने लगा। ये कहाँ उम्र सल्तनत और कहाँ दीन का एक मामूली सा मसला, उसको भी समझना चाहिए था। ये तो अहम काम में मशगूल है, मैं बाद में भी पूछ सकता हूं, लेकिन नहीं, अड़ा रहा वो, नहीं मुझे अभी बताओ, अभी बताओ मुझे। तो फिर उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ही बिजी आदमी थे, जलाली तबीयत के मालिक थे। अचानक गुस्सा आ गया, उठाया दुर्रा, मारा इस जोर से, आया था जान दीनी मसला पूछने के लिए, मार खा के तड़प पा वापस निकल कर चल कर चला गया, जाने लगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने काम में मशगूल हो गए। चंद सेकंड भी नहीं गुजरे, चंद सेकंड भी नहीं गुजरे, वो भी इंसान थे। अपने आप को कहते हो आज सहाबा का जमाना, क्या हम सहाबा के जैसे हैं क्या? बोलते नहीं बोलते, ऐसे एहसास होता नहीं होता कभी? मेरे भाई गलती अगर हो गई, मेरी बहनों गलती अगर हो गई, फौरन उस गलती का एहसास होना और उसी गलती से अपने आप को जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के निगाह बारगाह में बख्शिश के लिए खड़ा कर देना, और फिर उस बंदे से जिसके सामने हमारी गलती ही विधि खड़ा कर देना। फौरन एहसास हुआ, सोचा उमर ये काम मशगूल तो है, ये काम में बड़ा बिजी तो है, लेकिन क्या हुआ तुझे, क्या गलती उसने की थी कि तूने दुर्रा उस पर बरसा दिया? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दिल की दुनिया बदल गई, चक्कर आने लगे, उठाए दुर्रा, दौड़ते हुए गए उस नतना से मामूली सी आदमी के पीछे, दौड़ते हुए गए, कहीं दूर चला गया था, किसी को भेज भी सकते थे, जाओ उसको बुला कर लाओ। सीधा चलते हुए दौड़ते हुए इस आदमी के पीछे गए, और जाने के बाद उस आदमी को खड़ा कर लिया, कहा कि मेरे भाई मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे मुझे, उमर से गलती हो गई, माफ कर ले, तुझे मारना नहीं चाहिए था, ले दुर्रा पकड़ अपने हाथ में, और जैसा मैंने तुझे मारा था, उमर ने जिस जोर से तुझे दुर्रा लगाया था, इजाजत है तुझे तू भी वैसे ही दुर्रा लगा दे। आज उमर जिंदा है, तू बदला ले ले, कल क़यामत के उस रब के सामने मेरी शिकायत न करना, रब पूछ लेगा, आखिरत में मुझे खड़ा कर दिया जाएगा, मैं क्या जवाब दूंगा रब के सामने। ये एहसास किसको है? जिसको एहसास है कल सूरज एक सवा मील के फासले पर होगा, कल जो है अमाल नामे तुल रहे होंगे रब के सामने, वहां मुझे खड़ा कर दिया जाएगा, पूछा जाएगा तो क्या आंसर मेरा होगा। ये एहसास उन लोगों को, ये एहसास अपने दिलों में पैदा करो, ऐसा शऊर अपने दिलों में पैदा करो। ये उमर एक कैसी शख्सियत है, एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दाएं तरफ हजरत अबू बकर और बाएं जानिब हजरत उमर, दोनों के दोनों चलते हुए आगे जा रहे हैं। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और अबू बकर व उमर आज हम तीनों के तीनों साथ हैं, इकट्ठा हैं, मरेंगे इकट्ठा रहेंगे, कल क़यामत के रोज उठाया जाएगा। मेरे दाहिने जानिब अबू बकर, उनके साथ हजरत ईसा, और मेरे बाएं जानिब उमर होंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी के साथ जिनको कल क़यामत के रोज अपनी कब्र से उठाया जाएगा, ऐसी शख्सियत, इसको ये डर, इसको ये खौफ, इसको ये एहसास कि एक आदमी आम आदमी के सामने खड़ा होकर कहता है उमर जिंदा है, बदला ले ले, उमर से तू बदला ले ले। सामाईन इकराम, ये चंद बातें थी जो मुझे आपके सामने बयान करनी थी। हजरत उमर ये कौन सी शख्सियत थी? एक और बात याद आ रही है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक ऐसी शख्सियत थी कि इनके ताल्लुक से आपने पढ़ा और सुना होगा कि एक मर्तबा खड़े होकर जुमा का खुतबा दे रहे हैं,
کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. اس سے پہلے ہوا یہ ان کے کپڑے اتنے زیادہ بوسیدے پھٹے پرانے تھے, اتنے زیادہ پھٹے پرانے تھے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ان کی بیٹی اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, یہ دونوں کے دونوں نے کہا آپ کے کپڑے اتنے زیادہ پھٹے پرانا ہو گئے ہیں, آپ کے پاس باہر سے وفود آتے ہیں, دوسری جگہوں سے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے, آپ لوگوں کے سامنے ویسے ہی نہ بیٹھ جایا کریں, اس لیے جب لوگ آتے ہیں ان سے ملنے کے لیے کوئی اچھا کپڑا تو ہوگا تمہارے پاس, اس کپڑے کو پہن لیا کرو. وہاں پر ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما, ہم بیٹھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو ہے خطبہ سن رہے تھے, سنتے سنتے خطبے کے دوران ان کے جبے کو ہم نے دیکھا, گن کر دیکھا تو 12 پیوند لگے ہوئے تھے. کتنے؟ 12 جگہ پھٹا ہوا تھا جس کو سیا گیا ہے. اس دنیاوی زندگی میں یہ آخرت کا احساس, کیا ان کے پاس کپڑا نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا وہ اچھے سے اچھے کپڑے زیب تن نہیں کر سکتے تھے؟ جیسے ہی حضرت عائشہ اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما نے کہا تو فوراً کہا کیا تم بھول گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ؟ ہم میں سے کس کے پاس اتنا کپڑا تھا کہ پورے بدن کو ڈھانک لیا کرتے؟ کس کے پاس اتنا کپڑا تھا کہ پورے بدن کو ڈھانک لیا کرتے؟ ایک تو ہوتا اپنی شرمگاہ کو چھپا لیتے اور کپڑے کا آدھا حصہ ہوتا نیچے بچھا کر اسی پر بیٹھ جایا کرتے. خود ہمارے رسول اللہ سوتے تو کھجور کے جو ہے پتوں پر ایسے سوتے کہ ان کے چہرے پر جو ہے کھجور کے پتوں کے نشان بیٹھ جایا کرتے تھے. آج تم مجھے دنیا آ گئی تو کہتی ہو کہ دنیا کو اپنا لو, نہیں, مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو سامعین اکرام, یہ احساس, یہ ڈر, یہ خوف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں اتنا زیادہ, لیکن ہم بھی ہیں, ہمارے دلوں میں یہ ڈر نہیں, ہمارے دل میں یہ خوف نہیں, ہمارے دلوں میں احساس نہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم کو بھی ہر گھڑی ہر لمحہ آخرت 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 اسی کو سوچنا ہوگا. وہاں پر کیا ہوگا, خبر میں کیا ہوگا. تو سامعین اکرام, ایک بات مجھے یاد آتی ہے, اس کو بتا کر اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, آپ کو پتا ہے نا کیا تھے؟ امیر المؤمنین, مسلمانوں کے خلیفہ, آدھی دنیا پر جن کی حکومت, لیکن سید القوم خادمہم, قوم کا بڑا ان کا خدمت گزار ہوا کرتا ہے. رات کے اندھیرے میں گلی گلی بازار چپا چپا پھرا کرتے تھے, کہیں کوئی تکلیف تو نہیں, کہیں کسی کو پریشانی تو نہیں, پہرا دیتے تھے جا کر پورے جگہوں کا. ایسی پہرا دیتے ہوئے گشت کرتے ہوئے کہیں دور تک نکل گئے. ایک جگہ پر گھر کے پاس سے دروازہ کھلا ہوا تھا اور جو ہے وہاں سے جو کچھ روشنی آ رہی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں پر گئے. اتنی رات ہو گئی ہے, اتنی رات گئے تک لوگ چولہا جلا کر کیا کر رہے ہیں, کہیں دیکھیں کسی ضرورت کے محتاج تو نہیں. اسی سوچ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ, دیکھو یہ واقعہ, یہ اسٹوری بطور اسٹوری سن کر مزہ لے کر نہ اٹھ جائیں, اپنی زندگی میں لاگو کریں, یہ احساس اپنے دلوں میں پیدا کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے گئے, جا کر دیکھا تو گھر کے دروازے پر ایک عمر رسیدہ بوڑھیا بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پر جو ہے چولہا جلا رہی ہے اور ہنڈی کے اندر کوئی چیز پک رہی ہے, پکنے کی آواز اور بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے. جیسے ہی بچوں کی رونے کی آواز سنی, آگے بڑھا, جا کر پوچھا اماں کیا بات ہے, کیا وجہ ہے کہ تم یہاں پر بیٹھی ہوئی پکا رہی ہو اور بچے رو رہے ہیں؟ کہا کہ کیا کروں, بچے بھوکے ہیں, 2-3 دن گزر گئے کہ بچوں نے کچھ کھایا نہیں, بھوک کی وجہ سے وہ بچے تڑپ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان بچوں کو جھوٹی تسلی دے کر سلانے کے لیے میں ہنڈیا کے اندر کچھ پتھر ڈال کر میں نے چولہا جلا دیا ہے تاکہ پکنے کی آواز سنے اور پھر بچے تسلی کی نیند سو جائیں, ان کے سونے کے بعد چولہا بند کر کے میں بھی سو جاؤں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی دل کی دنیا گھوم گئی اور پھر وہاں سے نکلے فوراً اور گئے, عمر یہ کیا وجہ ہے, تو جو ہے آدھی دنیا کا تو امیر بنا ہوا ہے, لیکن جہاں پر مسلمانوں کا دارالخلیفہ یہ مدینہ, جس کی یہ حالت کہ جس کے گھر کے اندر ایک بوڑھی عورت جس کو کما کر دینے والا کوئی نہیں, جس کے معصوم بچے ہیں اور وہ بھی بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں اور گھر میں پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں اور عورت پتھروں کو رکھ کر چولہا سلگا رہی ہے. فوراً دوڑتے ہوئے گئے
अपने गुलाम को आवाज लगाई। किसे? अपने गुलाम को आवाज लगाई, आओ थोड़ा। वो भी उनके साथ आया और आने के बाद बैतुल माल का दरवाजा खोला गया, अंदर गए, कहा कि उठाओ ये जो है राशन की बोरी उमर के कंधे पर रख दो। उसने कहा या अल्लाह अमीरुल मोमिनीन, क्या हो गया है आपको? इस काम के लिए तो मैं हूं, मेरे कंधे पर उठाकर रख दो, मैं ले जाकर दे दूंगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा आज मेरा बोझ उठाता है, क़यामत में भी मेरा बोझ उठाएगा, क़यामत में भी मेरा बोझ उठाएगा। आज उमर जिंदा है, उमर अपना बोझ खुद उठा सकता है, कब्र में भी उमर का बोझ उठाने के लिए आएगा, अल्लाह के सामने कहेगा, गवाही देगा, अल्लाह उमर को मैंने साथ दिया था। कौन सी जबान से कहेगा? उमर का बोझ उठाने की दुनिया में बात करता है, उमर का बोझ उठाता है अल्लाह के पास भी, क़यामत में भी उठाएगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, हालांकि रब तो कहता है कोई एक जान किसी दूसरे जान का बोझ नहीं उठाएगी। फिर उसके बाद वो कभी उसके अंदर तारी होगी, डर कर खड़ा हो गया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वो बोरी उठाए अपने कंधे पर, ले गए सीधा उसके घर के पास, उस औरत के घर में उतारा और फिर वहां से निकल कर आए। सामाईन गौर करो, आज हम ऐसे लोग हैं जहां पर हमारा कुछ चलता है, हमारा बेटा गलती करके सामने आया, उसकी जमानत हम करते हैं, और खानदान कबीले का कोई हमारा फर्द, कोई लफंगा, ऐसा नौजवान, ऐसी जो कोई लड़की भागा कर आया, कचहरी में जाकर उसकी जमानत हम करवाते हैं। है नहीं है? गलती हमारे खानदान की थी, गलती हमारी औलाद की थी, पर फिर भी इस दुनिया में सिफारिश करते हुए उसके सामने खड़े हो जाते हो। बताओ कल क़यामत के रोज भी उनके सामने सीना तान के खड़े हो जाओगे? आज माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करते हो, बताओ कल क़यामत के रोज भी रब के सामने करके बताओगे? है हिम्मत किसी में? नहीं ना। तो आज ही रब ने मौका दिया, सुधर जाओ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी कैफियत आज ही अपने दिलों के अंदर पैदा करो। कोई भी क्यों ना हो, गलती गलती ही है, इंसाफ करना सीखो, अदल करना सीखो, वरना कल क़यामत के रोज मनिल मुफलिस, अल्लाह के नबी ने पूछा था ना मुफलिस कौन है, कहीं वो कैफियत ना आ जाए जो मैंने आपके सामने अभी तफसीलन इस हदीस को बयान किया। तो सामाईन इकराम, हमको जरूरत इस बात की है कि आज दुनिया के अंदर साथ देना चाहो तो नेकियों में, रब ने फरमा दिया, रब का फैसला लिखकर आ गया हमारे सामने, क्या? तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, लोगों अच्छे कामों में, नेकी के कामों में, तक़वा के कामों में एक दूसरे की मदद करो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई, नफरत, अदावत और दुश्मनी के कामों में एक दूसरे की मदद न किया करो। गुस्सा आता है हमें भी, घर में गए, बीवी की लड़ाई झगड़ा किसी पड़ोसी से हो गया, गलती किसकी भी थी जो भी हो, हमने सुना, सुनाने वाली हमारी अपनी बीवी, सुनाने वाली हमारी अपनी बेटी, इतना गुस्सा आ गया, बावजूद इसके कि इसकी गलती वाज़ेह तौर पर हमें नजर आती है, लेकिन सिफारिश इसकी करते हुए उसके साथ गाली गलौज हमने किया, साथ अपनी भी अपने घर वालों का दिया। याद रखो कल क़यामत के रोज भी वो खड़े हो जाएंगे, लाओ तुम्हारी नेकियां, एक एक नेकी भी देने के लिए तुम तैयार होगे? यही वो लोग हैं कल क़यामत के रोज तुम्हारे सामने खड़े होकर एक एक नेकी के मोहताज पूछेंगे। बताओ किसी के अंदर ये ताकत, किसी के अंदर है ये हिम्मत कि एक नेकी भी उनको दे दे? नहीं ना। तो आज ही जरूरत इस बात की है, अपने आप को इस लायक बनाओ कि आज ही दुनिया के अंदर रब्बुल आलमीन की निगाहों में अच्छे इंसान बन जाएं। यानी कि हमको पता है हमारी गलतियां, हमको पता है हमारा जुल्म, हमको पता है हमारी ज्यादतियां, तो लिहाजा अपना जुल्म, अपनी ज्यादतियां, अपना जो कुछ भी बुरा काम हमने किया है, यहां तक के पीठ पीछे बुराई भी बयान की है, आज ही जिंदा हो, सांसें चल रही हैं, उसी बंदे के सामने जाकर माफी मांग लो। छोटे नहीं होते मेरे भाई, आज तुमको छोटा होना महसूस होगा, इंशाअल्लाह कल क़यामत के रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी गर्दन को ऊंचा कर देगा, यानी कि हमारे नामे अमाल हमारे सीधे हाथ में दे देगा और जन्नत में हमारा दाखिला कर देगा। बस ये चंद नसीहत की बातें थी जो मुझे आज के इस दर्स में आपके सामने करनी थी, मैंने आपके सामने बयान किया है। अपनी बातों को खत्म करते हुए आइए हम तमाम मिलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, परवरदिगारा जो डर, जो एहसास, जो खौफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में था, अबू बकर के दिल में था, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के जो दिल में था, अल्लाह वही डर, वही एहसास, वही खौफ हमको भी अपने दिलों में पैदा करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह आज की रात तुझसे हम मांग रहे हैं, परवरदिगारा जो कुछ हम मांग रहे हैं सो उसको अता फरमा दे। सामाईन इकराम, फिर दोबारा मैं कहता हूं, ऐसे लग रहा है गोया के बाज़ असरात हमें दिखाई दे रहे हैं,
آج ہی کی رات ہے گویا کہ جاگنے کی ایسے محسوس ہو رہا ہے نہیں ہے؟ باہر کی دنیا تو اور خود ہماری آج کے یہاں کی اندر کی دنیا بھی یہ آنسر کر رہی ہے، آج ہی ہے گویا کہ پوری آخرت کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ ابھی بقیہ تقریباً 2-3 راتیں باقی رہ گئی ہیں، اس میں بھی جگو، رب کی باتوں کو سنو، گھر میں جائیں گے سو جائیں گے، کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے نہیں ہے؟ عبادت کریں گے الحمدللہ، اچھی بات ہے، عبادت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اور پھر ویسے ہی جو ہے معنی و مطلب کے ساتھ اللہ کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، عبادت کریں گے، اچھی بات ہے، جائیں سو جائیں تھوڑی دیر مزہ کرتے ہوئے، کوئی چیز ملنے اور ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ تو بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہر دن ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ رب العالمین کو خوش اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم تمام کو اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔